ہوگا. تمباکو میں دوسرا مادہ جو کینسر کا سبب بنتا ہے اس کا نام ٹار ہے، اور یہ تمباکو میں 70 ملی گرام کی مقدار سے پایا جاتا ہے. تمباکو ایسا قاتل ہے جو قتل بھی کرتا ہے اور الزام اپنے سر نہیں لیتا. کوئی اور قتل کرے گا تو پکڑا جائے گا کس نے مارا ہے، لیکن یہ تو 50 سال سے اپنے قاتل کو اپنے سینے سے لگا کر، سگریٹ کی ڈبیا اپنے سینے پہ لگا کر کھڑا ہے. یہ اس کو آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہے لیکن الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا. سماحت شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ اپنے فتوے کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے. دو بھائیوں نے سگریٹ نوشی کا مقابلہ کیا. ان کے دماغ میں شیطان نے یہ فطور چڑھایا، آؤ مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ سگریٹ پیتا ہے. دو سگے بھائی مقابلے پر بیٹھ کے لگاتار ایک سگریٹ ختم نہیں کرنی، دوبارہ ماچس سے اگلی سگریٹ نہیں جلانی، بلکہ اسی کے ٹوٹے سے اگلا ٹوٹا جلانا. سوٹے تھے سوٹا. مقابلہ چل رہا ہے دونوں بھائیوں کا، لگاتار سگریٹ پیتے ہوئے. اور ان میں سے ایک بھائی جب 17واں سگریٹ اس نے لگایا، اب یہ اس کا سگریٹ پورا نہیں ہوا تھا کہ موقع پہ مر گیا. دوسرا بھائی اس کا وہ مقابلہ تو جیت گیا، اس نے 17ویں کے بعد 18واں لگایا، لیکن اس کا 18واں پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی مر گیا. یہ اس کے اندر زہر ہے، یہ انسانوں کو قتل کرنے والا زہر ہے، یہ انسانوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. قطر کے ڈاکٹر حجر بن احمد فرماتے ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے والا اپنی عمر سے 8 سے 12 سال تک کا وقفہ ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اور ہر سگریٹ کے بدلے کسی کو ایکسپائر دودھ دو نا، کہ دودھ ایکسپائر ہے آپ پی لیں، تیرا دماغ خراب ہے. کسی کے گھر میں جاؤ ایکسپائر جوس پلا دیں، 6 سال تک اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی. دیکھو جی اس کے گھر گئے تھے، ایکسپائری جوس ہمارے سامنے رکھ دی، گرے ہوئے پھل ہمارے سامنے رکھ دی. ارے یہ ایکسپائری جوس پینے سے مرو گے تو نہیں، الٹی ہی لگے گی. ایکسپائری بوتلیں پینے سے موت واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ زہر جو محبت اور خوشی سے پیتے ہو. دیہاتوں کے اندر پنچایت لگتی ہے رات کو، اس میں ایک لمبا سارا حقہ شریف ہوتا ہے اور ایک لمبی توتی، وہ اس کے منہ کو پھر اس سے منہ، اس کے منہ کو، اس کے منہ سے اس کے منہ کو، اور ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے. اور مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہاوردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائی مسلمان ہونے کے لیے آیا. حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے انٹرویو کیا اس کا، تو نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ تو نے کہا جی کچھ نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا تو نے کچھ اسلام کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں سنا. کہا تجھے مسلمانوں کی کوئی بات، کوئی اچھی چیز لگی ہو، ان کا روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، کوئی چیز تجھے جس نے تجھے کال کیا، جس نے تجھے اسلام کی طرف راغب کیا؟ کہتا نہیں جی ایسا بھی کوئی روزہ نہیں ہے. آپ سب نے کہا پھر تو کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ کہتا جی ویسے ہی مسلمان ہونا. آپ صاحب نے فرمایا ویسے تو پہلے بہت ہے، تو بھی جا، تیری ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ویسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مسلمان پھر رہے ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب کو اس کی طلب تھی، ایک بندہ اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو صحیح آخر یہ مسلمان جو ہونا چاہتا تھا وجہ کیا ہے. اس بندے نے تحقیق کرنے کے بعد جب رپورٹ لا کے دی، اس نے حافظ صاحب رات کو سارے دیہاتی بابے اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک بیٹھک میں، اور وہ حقے کا دور چلتا ہے. حقے کا دور، اس نے پیا پھر اس کو دیا پھر اس کو دیا، بیچ میں یہ بھی بیٹھا عیسائی ہے، اے سب کا دوست ہے، سب سے یاری ہے. جب اس کی باری آتی تو اس کو حقہ نہیں دینا، عیسائی ہیں پلیت ہے، تیرا بھی پلیت ہے، تینوں نہیں دینا. وہ اس کو حقے کی ڈنڈی نہیں ملتی. کہتا یار مینوں بھی کر لاواں تھوڑے نال. اگر آپ کے سامنے کوئی ایکسپائری چیز رکھ دے آپ ناراض ہو جاؤ گے. آپ نے دیکھا ہے، اور خاص طور پہ سعودیہ کے اندر تو اکثر مقالوں پہ کوئی چیز اٹھا لیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوتی ہے. وہ دودھ لے لیں، وہ جوس لے لیں، وہ زیتون لے لیں، وہ سرسوں کا تیل لیں، جو چیز مرضی لے لو اس پہ لکھا ہے یہ فلاں ڈیٹ کو ایکسپائر ہو جائے گی. عقل سے سوچنا ذرا، میری بات کو ہنسی مذاق میں نہ اڑانا. کبھی سگریٹ کی ڈبی بھی آپ نے ایکسپائری ڈیٹ دیکھی ہے؟
نسوار کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ، گٹکے کے لفافے پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی؟ کیوں؟ دودھ پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے، کھانے کی چیزوں پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو بنی تھی، بالکل ٹھیک تھی، فلاں ڈیٹ تک ٹھیک رہے گی اور اس کے بعد خراب ہوگی۔ اور سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، کیوں؟ جس دن سے بنی تھی اسی دن سے خراب ہے۔ یہ ٹھیک ہو اور کچھ عرصے کے بعد خراب ہو پھر تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی جائے گی، یہ پیدائشی ہی خراب، جب سے بنی تب سے خراب۔ ایک سگریٹ پینے والا 15 سے 18 منٹ تک ایک سگریٹ کے بدلے اپنی عمر کے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ خیر، تمباکو نوش سگریٹ نہیں پیتے، تمباکو نہیں استعمال کرتے، اس تمباکو نوشی کرنے والوں کے دھوئیں کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جو لوگ ایسی فضا میں سانس لیں جو تمباکو کے دھوئیں سے بھری ہو، وہ اس دھوئیں کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں کے اندر اس زہر کو ڈالتے ہیں۔ اور کتنے ہی ظالم ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے جسم اور خون کے اندر اپنے منہ سے زہر منتقل کر رہے ہیں۔ جب تمباکو اس کو پینا حرام ثابت ہو گیا شریعت کے دلائل سے، عقل کی دلیلوں سے، تو پھر یاد کر لو اس تمباکو کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اس کو بیچنا اور خریدنا، اس کو سپلائی کرنا، یاد کر لیجئے آپ کے گھر کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مہمان آئے، اچھے سے اچھے عہدے پر ہو، آپ کے لیے کتنا لائق عزت ہو، اگر وہ آپ سے یا آپ کے بچوں سے یہ کہے سگریٹ کی ڈبی لا کر دو، اس سے کہو آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں منع کرتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، دودھ چاہیے تو لا کر دوں گا، پھل چاہیے تو لا کر دوں گا، یہ سگریٹ لا کر دینا برائی کے کاموں میں مدد کرنا ہے، اور اللہ کا قرآن سے ہمیں منع کرتا۔ کسی سگریٹ منگوانے والے کو نہ لا کر دیجئے، تمباکو منگوانے والے کو نہ لا کر دیجئے، یہ نہ سوچئے میں تو نہیں پیتا نا، وہ پی رہا ہے، مجھے تو صرف اس نے لانے کے لیے کہا ہے، آپ لا کر دے رہے ہو تو آپ ویسے ہی مجرم ہو جیسے وہ پینے والا مجرم ہے، آپ نے برائی کے کام میں اس کی مدد کی۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی بیان فرماتے ہیں تمباکو نوشی کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس کی خرید و فروخت پر تعاون کرنا سب حرام ہے۔ اسی طرح بھنگ، حشیش، تمباکو، گوشت، اس کی کاشت بھی حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کے کاروبار میں شرکت بھی حرام ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ بھنگ، یہ حشیش، افیون، ہیروئن، سگریٹ، یہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہی جا رہی ہے، یہ برائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہر شہر میں سینکڑوں کے حساب سے درباروں کی موجودگی ہے۔ میری بات کسی کو کڑوی لگے تو معاف کر دینا، عقل یہی کہتی ہے، حقیقت یہی کہتی ہے۔ درباروں کے اندر تقدس کی چادر میں چھپ کر بھنگ پینے والا بھنگ گھوٹ رہا ہے، چرس پینے والا سگریٹ کو خالی کر کے اس خالی سگریٹ میں چرسے بھر رہا ہے۔ وہ لال شہباز قلندر کا دربار ہو، ہیروئن پینے والے ہیروئن پی رہے، سگریٹ پی رہے، چرس پی رہے، افیون کھا رہے، یہ سارے منشیات اور مخدرات وہاں پہ استعمال ہو رہے۔ وہ بابا علی حجویری کا عرس ہو، وہ مادو لال حسین کا عرس ہو، مادو لال حسین، انڈیا والے بھائیوں مادو کون ہوتے ہیں؟ مادو لال اور ایک حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مادو لال حسین کا عرس لگتا ہے، نشہ کرنے والے اس دربار کے تقدس کی چادر میں چھپ کر، جو جھوٹی تقدس کی چادر ہے، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو بنانے سے منع کیا، قبے بنانے سے منع کیا، دربار